أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت سلسلے کا اگلا پروگرام آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ پچھلی دفعہ ہم نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا وہ خوش قسمت خاتون تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں داخل ہونے سے پہلے اپنے شوہر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھیں، یعنی ان کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی رشتہ داروں میں سے تھے۔ آج ہم جس زوجہ محترمہ کا ذکر پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ام المؤمنین زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتے کے اعتبار سے بہت قریب تھیں، بلکہ یہ وہ اعزاز ہے کہ جو انہیں باقی ازواج مطہرات کی نسبت سے زیادہ ممتاز اور اعلیٰ مقام دیتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا کہ ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہم پلہ نہیں تھیں رضی اللہ عنہا۔ ان کا اپنا ایک مقام تھا، ان کی اپنی ایک حیثیت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے جو محبت تھی وہ بھی بہت خاص تھی، اور علمی لحاظ سے بھی سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس امت کی جو خدمت کی ہے وہ بھی ایک خاص حیثیت کی ہے۔ لیکن اگر ازواج مطہرات میں کوئی بھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے ہم پلہ تھی تو وہ زینب بنت جحش تھیں رضی اللہ عنہا۔ زینب بنت جحش بن رعاب الاسدیہ القرشیہ الہاشمیہ الشریفہ، اگر کوئی ان کے اس تعارف پر ہی غور کرے تو یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش کس قدر عظیم المرتبہ، عالی نسب اور بہت شریف النسب خاتون تھی، جن کا الاسدیہ ہونا، پھر القرشیہ ہونا یعنی قریشی خاندان سے تھی، اور پھر الہاشمیہ ہونا کہ وہ ہاشمی بھی تھیں۔ یہ دراصل بہت بڑا تعارف ہے۔ ان کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، اور یہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ، جن کے مختصر سے حالات زندگی ہم پہلے بھی جان چکے ہیں، اور یہ عبداللہ بن جحش ہی ہیں کہ جن کی بیوہ سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی۔ سیدہ دراصل وہ عظیم خاتون ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہونے کا شرف حاصل ہے۔
ان کے بھائی عبداللہ بن جہش کی بیوہ وہ بھی زینب نام کی تھی، زینب بنت خزیمہ۔ زینب بنت خزیمہ کے بارے میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ وہ سیدہ ام سلمہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دراصل اس زینب یعنی زینب بنت جہش کے بھائی عبداللہ بن جہش کی بیوہ تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد وفات پا گئی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، جن کا نسب اس طرح سے ہے کہ زینب بنت جہش بن رعاب بن یعمر الاسدیہ، اور یہ مکہ کے سردار عبد المطلب کی نواسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ گویا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ اب اگر تھوڑا سا پیچھے جایا جائے تو یہ جو رشتے ناتے تھے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتے ہیں، اور بہت خوبصورت سا ایک نقشہ ذہن میں آتا ہے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون اور سحر کے رشتوں میں لوگوں سے بندھے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اتنا بڑا مقام رکھتی ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ازواج مطہرات میں سے کوئی ان کے ہم پلہ تھیں تو وہ دراصل یہی خاتون تھیں، زینب بنت جہش، جو سیدہ عائشہ صدیقہ کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اور سیدہ ام سلمہ کے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور دودھ شریک بھائی تھے، اور سیدہ ام سلمہ ان کی بیوہ تھی۔ اب ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں آنے والی یہ ہماری ماں عظیم شخصیت تھی، جن کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جاننا پڑے گا کہ کن کن رشتوں کے حوالے سے، کن کن تعلقات کے حوالے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھیں۔ اب اگر یہ مکہ کے عظیم سردار عبد المطلب کی نواسی ہیں تو یہ بھی شرف انہیں حاصل ہے کہ ان کے ماموں اسد اللہ حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ سید الشہداء ہیں، اور عباس بن عبد المطلب ہیں، یعنی ان کی ماں ایک تھی، اور یہ دونوں ہستیاں یعنی حمزہ بن عبد المطلب اور عباس بن عبد المطلب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین چچا ہیں، وہ دونوں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں نے بہت بہترین خدمات انجام دی۔ پھر اگر ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ عبداللہ بن جہش جو السابقون الاولون ہیں، ان کی بہن بھی ہیں، اور عبداللہ بن جہش کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ احد کے دن شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت عجب دعا کی تھی۔ ان کے حالات زندگی تو بہت تفصیلی ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے کاش کہ اس جنگ میں مجھے شہید کیا جائے اس طرح سے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر تیر نہ لگا ہو، اور پھر میں اپنے زخمی جسم کو لے کر جب اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور مجھ سے پوچھا جائے کہ تم پر یہ تیر کیوں برسائے گئے، تو میں یہ کہوں کہ اللہ، تیرے راستے میں شہادت پانے کے لیے، تیری رضا پانے کے لیے یہ تیر میں نے کھائے ہیں۔
اور پھر ایسا ہی ہوا، انہیں شہادت ملی اور ان کا جسم تیروں سے بھرا ہوا تھا، اس قدر زخم تھے کہ گنے نہیں جا سکتے تھے۔ اور عبداللہ بن جہش ہی وہ صحابی ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ اپنی شہادت کے بعد احد میں شہید ہونے والے ایک اور عظیم صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہی کی قبر میں دفن ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز اور مقام ہے کہ جو انہیں حاصل ہوتا ہے کہ یہ احد میں شہید ہونے والے عبداللہ بن جہش کی بہن ہے۔ اب جب یہ تعارف ہمیں مل جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ حسب نسب کے اعتبار سے، اعلیٰ خاندان کے اعتبار سے، ہاشمی خاندان سے نسبت ہونے کی وجہ سے انہیں بہت بڑا مقام حاصل تھا، لیکن جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی ہیں تو وہاں پر تو پھر معاملہ ہی مختلف ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین زینب بنت جہش کہ جن کی والدہ امیمہ ہیں اور جن کے والد جہش ہیں، اور ان کی جو بہن بھائی ہیں ان کی تفاصیل اس طرح سے ہیں کہ ان کے 3 بھائی ہیں اور ان کے نام اس طرح سے ہیں کہ ایک عبداللہ بن جہش ہے، ایک عبید اللہ بن جہش ہیں، اور ایک ان کے بھائی ہیں جن کا نام ہے ابو احمد بن جہش، عبداللہ بن جہش، عبید اللہ بن جہش، ابو احمد بن جہش، اور ان کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے حبیبہ بنت جہش اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ اور انہیں ایک اور اعزاز حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے 2 بھائیوں کی جو بیوائیں تھیں وہ بھی حرم نبی میں شامل ہوئیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایک تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ عبداللہ بن جہش کی بیوہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور ان کا نام جو ہے زینب بنت خزیمہ ہے، اور دوسری ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے والی وہ دراصل ہیں، ان کا نام ہے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ اور ام حبیبہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عبید اللہ بن جہش کے نکاح میں تھیں، اور ان کی بیوہ تھی ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، وہ بھی بہت اعلیٰ خاندان سے تھیں۔ اب اگر ان کے حالات زندگی تفصیل سے جاننے کی طرف جایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نکاح کے پس منظر میں بھی ایک بہت ہی اچھوتا، منفرد، یادگار اور جداگانہ نوعیت کا واقعہ ہے۔ یہ قصہ شاید ہی روئے زمین پر کسی اور انسان کے ساتھ پیش آیا ہو، اور اس قصے کو جاننے کے لیے ہمیں کئی سال پیچھے جاننا ہوگا۔ سیدہ زینب بنت جہش اولین اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھیں، اور پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مکہ کی زندگی میں کسی کے نکاح میں آئیں یا نہیں۔ غالباً یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مکہ میں کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مدینہ منورہ آ کر آباد ہو گئیں۔ اب ان کا پہلا نکاح اس طرح سے ہے کہ شہر مکہ میں پیش آنے والا ایک اور واقعہ وہ اس لحاظ سے بھی اچھوتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایک عظیم واقعہ موجود ہے، اور اس لحاظ سے اچھوتا نہیں کہ کبھی مکہ شہر میں کوئی غلام نہیں بیچا گیا تھا یا خریدا نہیں گیا تھا،
وہاں تو روزمرہ کا معمول تھا کہ مکہ کے بازار میں غلام آتے تھے اور بکا کرتے تھے، مگر مکہ کی زمین پر بکنے والا یہ بہت ہی نصیبوں والا غلام نہ آج تک کسی نے خریدا اور نہ ہی کسی نے بیچا۔ اور جب چند سال پیچھے کی طرف ہم جائیں تو مکہ کے بازار میں ایک 8 سال کا غلام جس کا نام زید ہے اسے بیچا جاتا ہے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ابھی حیات ہیں اور ان کے بھتیجے حکیم بن حزام وہ اس غلام کو خرید لیتے ہیں، اور پھر کسی کام سے ان کی پھوپھی یعنی سیدہ خدیجہ ان کے گھر میں آتی ہیں تو حکیم بن حزام یہ غلام انہیں گفٹ کر دیتے ہیں، اور جب وہ 8 سالہ زید کو لے کر اپنے گھر میں آتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچہ بہت پسند آتا ہے، تو سیدہ اس غلام کو انہیں گفٹ کر دیتی ہیں، انہیں ہدیتاً دے دیتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور دوسری طرف ان کے والدین کو ان کے بارے میں بہت فکر ہے۔ وہ اس طرح سے غلام بنائے گئے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ کسی سفر سے پر نکلے تھے، لیکن راستے میں اس قافلے کو لوٹ لیا گیا اور انہیں غلام بنا لیا گیا۔ اب ان کے خاندان والے ان کو ڈھونڈنے نکلے، اور ان کے والد جن کا نام حارثہ بن شراحیل ہے اور ان کے چچا کعب بن شراحیل، یہ دونوں کئی دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک انہیں ڈھونڈتے رہے۔ آخر کار انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا غلام کی حیثیت سے مکہ میں موجود ہے، تو وہ مکہ آن پہنچے، اور جب بیت العتیق میں پہنچے تو اتفاق سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی نبوت نہیں آئی تھی، محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وہاں پر موجود تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا انہی کی غلامی میں ہے۔ وہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے، اے عبد المطلب کے بیٹے، اے قوم کے سردار کے بیٹے، آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا قبیلہ اس مسجد کا، کعبۃ اللہ کا متولی ہے، اور آپ ہی کو شرف حاصل ہے کہ آپ حاجیوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہمیں خبر ملی ہے کہ ہمارا بیٹا آپ کی غلامی میں ہے، ہم اس کے لیے منہ مانگا فدیہ دینے کو تیار ہیں، ہمارے اوپر کرم کیجئے، رحم کیجئے اور ہمیں ہمارا بیٹا واپس کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری بات کو تحمل سے سنتے ہیں، اور پھر انہیں کہتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ جو تاوان کی آپ نے بات کی ہے، فدیہ کی بات کی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوہ واخیرہ فإن اختارکما فذاک وإن اختارنی فواللہ ما انا بالذی اختار علی من اختارنی احدا۔ میں زید کو بلا لیتا ہوں اور پھر آپ کے سامنے اسے اس بات کا اختیار دیتا ہوں کہ وہ چن لے کہ اس کو کیا کرنا ہے۔ اب اگر اس نے مجھے چن لیا، یعنی میرے پاس رہنا پسند کیا، تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی اسے آپ کو نہیں دوں گا۔ اب وہ باپ اور چچا یہ بات سن کر مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زید
آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دے، غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دے اور وہ آزاد ہونا پسند نہ کرے. اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جیسے ہی زید آئیں گے وہ اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو پہچان لیں گے کہ 8 سال کا بچہ اچھی سمجھ کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. تو وہ متفق ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ قبول ہے، آپ انہیں بلائیے اور پھر ان سے پوچھ لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ ہی کے اندر زید کو بلا لیتے ہیں اور پھر جب زید آ جاتے ہیں اور وہ اپنے باپ کو اور اپنے چچا کو پہچان لیتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، یعنی وہ بچہ کہ جو غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ لپکتا اور اپنے باپ اور اپنے چچا سے لپٹ جاتا، ایسا نہیں ہوا. زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہر گئے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ تو زید کہتے ہیں جی ہاں، یہ میرا باپ اور یہ میرا چچا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، اب میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور تاوان یا بدلے میں کچھ بھی نہیں لوں گا، اور اگر تم چاہو تو میرے ساتھ ٹھہرو. تو زید بغیر کسی ذرا سی بھی تعامل کیے یا کسی بھی طرح کی جھجک کے بغیر وہ فوراً سے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا. تو باپ اور چچا کے چہروں کا رنگ فق ہو جاتا ہے. وہ کہ جو کئی دنوں سے نہیں، کئی ہفتوں سے نہیں، کئی مہینوں سے جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے اپنے بچے کو اور خوار ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ پتہ چل گیا ہے بچہ کہاں ہے اور وہ اس کو لے لیں گے. اور بیٹے کا یہ جواب، تو وہ حیران ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا زید اتختار العبودیت علی ابیک و امیک و بلدک و قومک، اے زید کیا تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنا وطن، اپنی قوم، ان سب کے مقابلے میں غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ کیا تم آزاد ہونا پسند نہیں کر رہے ہو؟ سعید جواب دیتے ہیں انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا وما انا بالذی افارقه ابدا. یہ کہ جس کی غلامی میں ہوں، انی قد رأیت من هذا الرجل شیئا، میں نے اس انسان کے اندر ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا. تو یہ تھا وہ اہم واقعہ کہ جو ان کے حالات زندگی کے پس منظر میں جاننا ضروری ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے اس جواب سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ اسی وقت ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کعبۃ اللہ کے کسی ایک کونے میں بہت سارے اور مکہ کے شرفاء اور بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ان کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ آج کے بعد سے زید میرا بیٹا ہے اور ان زیدن ابنہ وارثن و مورثا، کہ یہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں. اور پھر اسی لمحے کے بعد سے شہر مکہ میں اس غلام کو زید بن محمد سے پکارا جانے لگا. اب ہر شخص اسے زید بن محمد ہی کہا کرتا تھا. اور زید رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ ان چند خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی بن ابی طالب اور زید رضی اللہ عنہ. اس سے بڑا اعزاز کوئی ہو نہیں سکتا کہ ایک ہاشمی اور دوسرا ایک آزاد کردہ غلام، اور پھر ان کے درمیان ایک ایسا خوبصورت اور بے مثال رشتہ قائم ہو جائے. یہ ہے دراصل وہ واقعہ کہ جسے سمجھنا ضروری ہے. جب سیدنا زید بھی ہجرت کر کے مکہ سے
مدینہ منورہ آ گئے اور سیدہ زینب بنت جحش جن کا پہلا نام دراصل برہ تھا، برہ بنت جحش، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل کر دیا تھا اور ان کو زینب کا نام دیا۔ جب یہ بھی مدینہ منورہ میں آ گئیں اور کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ وہ زید بن محمد، جو کہ اصل میں زید بن الحارثہ ہیں لیکن اس وقت تک سب لوگ انہیں زید بن محمد سے پکارتے تھے، ان سے نکاح کر لیں۔ سیدہ زینب انہیں یہ بات پسند نہیں آئی اور انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کے بھائی کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی۔ دونوں بھائی اور بہن نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصرار کرتے رہے اور انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان دونوں کی طرف سے انکار تھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ اس وقت زید رضی اللہ عنہ کو ہر کوئی زید بن محمد تو کہتا ہے، لیکن ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ ان کی اصل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ یہ دراصل عربی النسل ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بات ان کے دل میں نہیں آئی۔ بہرحال پھر ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خاص مشیت تھی اس واقعے کے پیچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی اور انہیں اس رشتے پر تسلی نہیں تھی دونوں بہن بھائی کو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی اور سورہ احزاب کی آیہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس یہ اختیار ہو کہ ان کے پاس کچھ اس کے بعد کوئی اختیار باقی رہ جائے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا بے شک وہ بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ اس آیت کا اترنا تھا کہ سیدہ زینب یہ سمجھ گئیں کہ یہ محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے نہیں ہے کہ وہ مجھے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید کے لیے مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بڑی مصلحت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس آیت کا آنا تھا کہ دونوں یعنی بھائی اور بہن راضی ہو گئے اور بے اختیار پکار اٹھے کہ طاعتاً لامر اللہ ولرسولہ، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ اگرچہ دل مطمئن نہیں تھا اور بہت بڑا فرق بھی تھا، لیکن اسلام جن اقدار کو روشن کرنا چاہتا تھا اور جن رسومات کو ختم کرنا چاہتا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ العلیم جانتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو زینب جو کہ مومنہ تھی اور مضبوط ایمان والی تھی، کسی بھی طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دل میں پہلے انکار کی وجہ سے کسی طرح کا بھی کوئی ایسا معاملہ تھا، بالکل بھی کسی طرح کا نفاق نہیں تھا، بلکہ ان کی ایک طبعی ایک چیز تھی کہ ان کے پاس اختیار بھی تھا کہ اگر کوئی ایک رشتہ آیا ہے وہ اس کو قبول کریں یا نہ کریں، اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو انہوں نے فوراً سے اسے قبول کر لیا اور فوراً سے کہا کہ طاعتاً لامر اللہ ولرسولہ، حکم اللہ اور اس کے رسول ہی کا مانا جائے گا۔ اور پھر سبحان اللہ اس نکاح کے اندر بند گئیں۔ سیدہ زینب بنت جحش سیدنا زید بن الحارثہ کے نکاح میں آ گئیں۔
تقریباً 1 سال تک یہ نکاح رہا، لیکن چونکہ ذہن میں ایک چیز موجود تھی اور وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا نہ ہو سکی۔ سیدنا زید اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور وہ آ کر شکایت کرتے اور وہ بتاتے کہ اس طرح سے ان دونوں کے درمیان کچھ زیادہ خوشگوار خاندانی تعلقات پیدا نہیں ہو رہے، خوشگوار تعلقات میاں بیوی کے نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جب میں یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ شکایت کرنا یا اس طرح سے ان کے سامنے بات کرنا، یہ دراصل ایسے ہی تھا کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس آ کے اپنے حالات انہیں بتاتا ہے، تو وہ اس طرح سے آ کے ان کے بارے میں انہیں بتا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو اور امسک زوجک، اپنی بیوی کو پکڑے رہو، یعنی اس رشتے کو تم نبھاؤ۔ گویا کہ یہ ایک سبحان اللہ ایسی تربیت تھی کہ جو ایک طرف سے شکایت آ بھی رہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پھر بھی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نباہ کرنے کی کوشش کریں، نباہ کرنے کی کوشش کریں، اور وہ بھی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن معاملہ سدھرتا نہیں ہے۔ 1 سال تقریباً گزر جاتا ہے، لیکن حالات کے اندر موافقت پیدا نہیں ہوتی، اور پھر سیدنا زید جو ہیں وہ اس بات پر کا ارادہ کر لیتے ہیں کہ وہ سیدہ زینب کو طلاق دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے حکم کے مطابق ظاہرہ ہوتا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ ایسے ہو۔ سیدنا زید نے انہیں طلاق دے دی، اور یہ طلاق ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زینب بنت جحش سے نکاح کا ارادہ کیا، لیکن ذہن میں رہے کہ یہ رشتہ جو منہ بولے بیٹے کا تھا، اس کے لیے ابھی قطعی طور پر تو کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ متبنہ جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور متبنہ کو ان کے باپ ہی کی نسبت سے بلایا جائے، انہیں ان کی باپ کی نسبت سے پکارا جائے۔ گو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ایسا ہے کہ وہ میرے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، اور ان کی جو متعلقہ ہیں ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس بات کا ڈر تھا، اور یہ آیات میں بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو علماء نے یہ بتایا ہے کہ اس ڈر سے مطلب کیا ہے؟ اس ڈر سے مطلب یہ ہے کہ منافقین کس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے، اور اس سے پہلے ہی عفق کا واقعہ پیش آ چکا تھا، اور جس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینہ سے زیادہ کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑا تھا۔ تو یہ خیال ذہن میں تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ منورہ میں کوئی اور ایک پروپیگنڈا کھڑا ہو جائے اور ایک مسئلہ بن جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دل میں خواہش تو تھی، ارادہ تھا، لیکن کوئی خاص ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، کہ پھر یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آ گیا، اور سیدہ کو دراصل یہ اعزاز بھی حاصل ہے۔ آپ سکرین پہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو تحریر لکھی ہے، یہ دراصل سیدہ زینب بنت جحش ہی کا قول ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ما انا کا احدى نسائک، اے اللہ کے رسول میں آپ کی دوسری بیویوں کی طرح نہیں ہوں، یعنی آپ کی دوسری بیویاں جو ہیں ان کو تو کسی کے باپ نے آپ کے نکاح میں دیا، کسی کے بھائی نے انہیں آپ کے نکاح میں دیا،
کسی کے خاندان والوں نے انہیں آپ کے نکاح میں دیا میرے سوا، غیری میرے سوا. زوجنیک اللہ من السماء، آپ کے ساتھ میرا نکاح آسمان پہ ہوا ہے، اللہ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا ہے. سبحان اللہ، کتنی عجب بات ہے. وہ خود یہ کہتی ہیں اللہ نے مجھے آپ کے نکاح میں دیا ہے. اور یہ وہ نکاح تھا کہ جو آسمانوں پہ وجود میں آیا. جو پہلے طلاق ہوئی اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پوشیدہ تھی، اور اب یہ جو نکاح وجود میں آ رہا ہے اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت اور حکمت پوشیدہ تھی. اور پھر سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئیں اور یہ بتا دیا گیا کہ اس نکاح میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. اور یہ آیت اتری جب ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور پھر تفصیل پوری ان آیات کے اندر آتی ہے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ہی کو بھیجا کہ وہ سیدہ زینب کو نکاح کا پیغام دیں. اور پھر جب سیدنا زید نکاح کا پیغام لے کر سیدہ زینب کے پاس گئے تو وہ فوراً سے، وہ اس وقت حدیث میں آتا ہے، واقعات میں آتا ہے کہ وہ اس وقت آٹا گوندھ رہی تھی، اور وہ فوراً سے اٹھی اور 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استخارہ بھی کیا. انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر کے ہی اس کا جواب دوں گی. اور پھر انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے، اگر تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق میں ہوں، ظاہر ہے ان کا مقام تو بہت بڑا ہے اور یہ سیدہ زینب بہت ایمان والی تھی، کہ اگر میں اس قابل ہوں کہ میں ان کی زوجیت میں داخل ہو سکتی ہوں، میں اس لائق ہوں کہ میں ان کی زوجیت میں داخل ہو سکتی ہوں، تو پھر آپ میری رہنمائی کر دیجئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور یہ جو نکاح ہے یہ آسمانوں میں ہو گیا. اور پھر سورہ احزاب کی آیات نازل ہو گئی. سبحان اللہ. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ. اور جب پورا واقعہ پھر اس طرح سے بیان ہوتا ہے، اور جب آپ یہ کہہ رہے تھے اس سے کہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا، یعنی زید رضی اللہ عنہ، کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ جب یہ معاملات چل رہے تھے اور ان دونوں کے درمیان بات بن نہیں رہی تھی اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے پاس آ کے مشورہ لیتے تھے اور آپ بار بار ان کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، کہ اپنی بیوی کو روکے رکھ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کرے کہ جس کو چھپا رہے تھے، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے ابہام کو، ساری بات کو بہت واضح کرنے کے لیے سیدنا زید کا نام تک ذکر کر دیا کہ کسی کو کوئی اس میں ابہام باقی نہ رہے. فرمایا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا. جب زید ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے، یعنی جو پہلا نکاح تھا اب وہ ختم ہو گیا اور انہوں نے انہیں طلاق دے دی، زوجناکہا، ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا. کئی لا یکون علی المؤمنین حرج، اس کے بہت سارے مقاصد ہیں لیکن ان میں سے ایک مقصد یہاں واضح کیا گیا، کئی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ آپ کے بعد ایمان والوں کے لیے
اس میں کوئی مذائقہ نہ رہے، اس میں کوئی حرج نہ رہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح نہ کر سکیں۔ اذا قضوا منہن وطرا، کہ جب پہلا معاملہ ختم ہو جائے، یعنی پہلی اگر طلاق واقع ہو جائے تو پھر اس کے بعد یہ جائز ہے کہ ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کو ہو کر ہی رہنا تھا، گویا یہ پہلے سے طے تھا کہ ایسے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو سیدہ زینب وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جن کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ وہ باقی سب خواتین کی نسبت، یعنی جو حرم میں داخل ہوئی ہیں، اور وہ اس بات کا ذکر بھی کیا کرتی تھی کہ وہ تو وہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں میں ہوا ہے، اور چونکہ یہ نکاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تھا اور یہ نکاح ہو چکا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے گھر میں چلے گئے اور انہیں بھی یہ آیات سنائی، اور یہ گھر آباد ہو گیا۔ اب مختلف روایات کو جب ہم سمجھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سیدہ زینب کے پاس اپنا گھر موجود تھا کہ جو مسجد النبی کے قریب ہی تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لا کر مسجد نبی کے ساتھ وہ جو گھر بنے تھے کہ جن میں باقی امہات المؤمنین رہ رہی تھی ان کے ساتھ نہیں شامل کیا، بلکہ یہ اپنے ہی گھر میں رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس وہیں پہ جایا کرتے تھے۔ گو کہ یہ گھر بھی قریب ہی تھا، اور اگر مدینہ منورہ کے حدود اربع اور اس کے جغرافیہ کو سمجھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو یثرب یعنی مدینہ منورہ کے اصل باشندے تھے، اصل جو قبائل تھے، وہ دراصل احد کی طرف تھے، اور احد مسجد نبوی شریف سے شمال کی طرف ہے، اور مسجد نبوی کے ساتھ جو آبادی آباد ہوئی تھی یہ دراصل ان مہاجرین کی تھی، ان کی اکثریت تھی جو یہاں پر آباد ہوئی مسجد نبوی کے آس پاس، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے۔ تو سیدہ زینب کا گھر بھی یہیں کہیں تھا، جس کو بعد میں مسجد نبوی کے اندر شامل کر دیا گیا۔ جب یہ نکاح ہو چکا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا اہتمام کیا، اور سیدہ زینب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کا ولیمہ بہت مختلف ولیمہ تھا دوسرے ولیموں کی نسبت، کہ اس ولیمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی، اور پھر انس ابن مالک جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ وہ لوگوں کو بلا کر لائیں، اور 300 لوگوں نے اس ولیمے کا کھانا کھایا۔ 10 کی ٹولیوں میں لوگ آتے تھے اور وہ کھانا کھاتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے، اور پھر 10 اور لوگ آ جاتے تھے اور پھر وہ کھانا کھاتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ کھانا سرو کر رہے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ آتے جاتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، اور اس کھانے میں اتنی برکت تھی کہ آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا انس ارفع، یا انس اس کو یعنی اس میں دیکھو کہ باقی کھانا کتنا بچا ہے، اور انس رضی اللہ عنہ ہی باقی سب کو کھانا کھلاتے جا رہے تھے، اور لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آ کے بیٹھے اور کھانا کھایا، اور یہاں پر ہی وہ عظیم وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جس کے پس منظر میں پھر کچھ اور سورہ احزاب کی آیات بھی اتری، اور وہ دراصل حجاب کی آیات تھی، اور اسی ولیمے کے موقع پر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ جب لوگ آ رہے تھے اور کھانا کھا کے جا رہے تھے تو جو آخری گروپ تھا وہ وہاں پر بیٹھ گیا، اور کچھ لوگ یا 2 لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، باقی سب لوگ جا چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اب کھانا ہو چکا ہے، اب یہ لوگ گھروں کو واپس چلے جائیں، لیکن وہ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل کر اپنی دوسری ازواج مطہرات کے گھروں کا چکر لگایا،
ان سب کے حال احوال پوچھے، اور پھر واپس آئے تو دیکھا کہ پھر سے وہ صاحب وہیں پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر میں چلے گئے، ان کا حال احوال پوچھ کے واپس آئے، یہاں تک کہ پھر وہی بیٹھے تھے۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خود سے ان سے کہیں کہ وہ اب گھر سے چلے جائیں، اور ان کو اس بات کا میں جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن لوگوں کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا کہ اب وہ کافی دیر بیٹھ چکے ہیں، اب اٹھ کر واپس چلے جائیں۔ تو بہرحال جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے گھر سے آ جا رہے ہیں، تو پھر انہیں احساس ہوا اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ اور اسی حالت میں سیدہ زینب جو کہ اسی گھر میں تھی، وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی تھی، اور کافی دیر انہیں گزر چکی تھی کہ وہ اسی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بھی بہت تکلیف محسوس ہو رہی تھی، یہاں تک کہ سورہ احزاب کی یہ آیات نازل ہو گئیں۔ اب یہاں پر سیدہ زینب کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے، یعنی ان کے ولیمے کے موقع پر جو ایک معاملہ پیش آیا، اس کی مناسبت سے وحی آ گئی، جبرائیل آ گئے، اور کچھ اور آیات اور کچھ اور احکامات جو خاص طور پر حجاب سے متعلق تھے وہ اترے، اور سب سے پہلے امہات المؤمنین کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا گیا۔ تو سورہ الاحزاب کی آیہ نمبر 53 اس طرح سے اتری: یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ ایک نہیں کئی سارے احکامات اس آیت کے اندر اترے، اور یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنے کا ادب کیا ہے، اور وہاں کتنی دیر بیٹھا جا سکتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی یہ ایک مثال بیان کی گئی کہ وہ حیا کی وجہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگ اٹھ کر چلے جاؤ، اور وہ اس بات میں جھجک محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی لا یستحیی من الحق، اللہ سبحانہ وتعالی حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ اور پھر یہ حکم بھی آ گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، تو ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے سے سوال کرو، اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دی گئی: ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ اور پھر یہ بھی کہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دی جائے، اور یہ بھی حکم آ گیا کہ ان کی وفات کے بعد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی ازواج کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور ان سب کو امہات المؤمنین بنا دیا گیا۔ تو اتنی عظیم آیا جو اتری، اس کے پس منظر میں بھی یہی عظیم خاتون سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا ہیں۔ نکاح کے وقت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت سیدہ کی عمر تقریباً 35 سال تھی۔ سبحان اللہ، جو خاص اعزاز انہیں ملتا ہے کہ اس ایک نکاح کی وجہ سے اس عظیم خاتون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونا، جس کے ساتھ ہی کتنی سارے اور احکامات جو شریعت میں نازل ہوئے اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے قائم رہیں گے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاہلیت کی جو رسم تھی، یعنی متبنہ کا حقیقی بیٹے کا درجہ رکھنا اور اس کو اس سوسائٹی میں جو اہمیت دی جاتی تھی، وہ مٹ گیا،
اور پھر یہ حکم آ گیا کہ حقیقی باپ کے نام ہی سے بیٹے کو بلایا جائے، نہ کہ اس کا نام بدلا جائے۔ اور پھر آیات حجاب نازل ہوئیں، پردہ رائج ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے، یعنی وہ ان کا اخلاق کریمانہ تھا، عمدہ اخلاق تھا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے بات نہیں کہہ سکتے تھے۔ حالانکہ کچھ مشکل نہیں تھا، وہ کہہ سکتے تھے کہ اب آپ لوگ کھانا کھا چکے ہیں، آپ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مطہرہ کے اندر یہ بات نہیں تھی، اس کا بھی بیان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ خود اپنے بارے میں یہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھ دیا رضی اللہ عنہ۔ اب جب یہ نکاح ہو چکا تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا حکم بھی تھا، آیات بھی اتری، یہ نکاح تو آسمانوں میں ہوا، لیکن باقی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو جب یہ حکم آ گیا تو سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، لیکن ضرائر کا یعنی سوکناپے کا جو دکھ ہوتا ہے وہ تو سب نے محسوس کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے سب سے زیادہ محسوس کیا۔ اب ایسا ہوا کہ سیدہ زینب کے آنے سے امہات المؤمنین کے اندر دو گروپ بن گئے، ایک طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ان کے ساتھ سیدہ حفصہ تھیں، اور دوسری طرف سیدہ زینب اور سیدہ ام سلمہ، کہ سیدہ زینب کی سیدہ ام سلمہ سے زیادہ دوستی ہو گئی، اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہ وہ دونوں مکہ سے بھی تھی اور آپس میں قرابت داری بھی تھی، کہ سیدہ ام سلمہ کے جو شوہر ہیں، پہلے شوہر ہیں، ان کی اور سیدہ زینب کی آپس میں بہت رشتہ داری تھی، یعنی قریبی رشتہ تھا، خون کا رشتہ تھا۔ ام سلمہ کے پہلے شوہر ابو سلمہ کی والدہ برہ بنت عبد المطلب اور زینب کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں، یعنی وہ آپس میں خون کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے، تو یہ بھی ایک وجہ تھی ان دونوں کی آپس میں قریب آنے کی۔ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بہت حلیم الطبع تھی، لیکن سیدہ زینب کی طبیعت کے اندر تیزی اور غصہ تھا۔ اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پہلے یہ واقعہ پڑھا کہ ازواج مطہرات نے یہ محسوس کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر صحابہ بھی ان کو تحائف بھیجتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس سلسلے میں بات کریں۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو جواب دیا کہ اے بیٹی، کیا تو اس سے محبت نہیں کرے گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ تو سیدہ نے فوراً سے کہا کہ کوئی شک نہیں، ایسا ہی ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتی ہوں جن سے آپ محبت کرتی ہیں، اور واپس چلی گئی۔ اور پھر جا کے ان سے کہا باقی ازواج مطہرات سے کہ آئندہ میں کبھی بھی آپ کی کوئی بات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی۔ جب وہ واپس آ گئیں اور پھر کچھ دن گزرے اور پھر ازواج مطہرات نے اس چیز کو محسوس کیا، تو اس دفعہ انہوں نے جس کو منتخب کیا وہ تھی دراصل سیدہ زینب بنت جہش، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر ہی میں تشریف فرما تھے، اور یہ وہاں پر گئیں اور جا کے انہوں نے باتیں شروع کی اور ٹھیک ٹھاک باتیں کی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی کہنے سے روکا نہیں، یہ ان کے بارے میں بات کرتی رہی اور جو بات کہنی تھی وہ کہہ لی. اور جب یہ اپنی بات کر چکی تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی کچھ کہنے کی اجازت چاہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں بھی اجازت دی کہ اب تم جو کہنا چاہتی ہو وہ کہہ لو. تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ بولنا شروع ہوئی، اور جب انہوں نے اپنی بات کی، اپنی تقریر کی، تو یہ لاجواب ہو گئی اور خاموش ہو گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مسکرا دیے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف اشارہ کر کے کہا انہا ابنت ابی بکر، کہ دیکھا یہ تو دراصل ابو بکر کی بیٹی ہے. اور پھر اتنی خوبصورت جو بات چیت آپس میں ہوئی، اگرچہ اس کے اندر نوک جھوک تھی، اس کے اندر ایک دوسرے کے لیے تھی بات تھی، اور وہ ایک طبعی اور فطری بات تھی کہ جو ان کے درمیان موجود تھی، ایک فیلنگ تھی جو ان کے اندر موجود تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کا بہت زیادہ احترام کیا کرتی تھی. خود سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے بارے میں کہتی ہیں، وہ بلکہ یہ اعتراف کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ کانتا احب نسائہ الیہ، کہ میرے بعد وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی. یعنی یہ ان کو پتا تھا کہ باقی ازواج کی نسبت میرا جو مقام ہے وہ الگ ہے، لیکن اس کے بعد سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں. اور شہد کا جو اہم واقعہ پیش آیا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اب میں اس کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، دوسرے لفظوں میں شہد کو حرام کر لیا. اس کا جو پس منظر ہے اس میں بھی سیدہ زینب موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب کے پاس زیادہ وقت گزارتے تھے. وہاں پر کہیں سے شہد آیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر شہد کا شربت پیتے تھے ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا. تو اس پر بھی سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ پلاننگ کی تھی. یہ واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئیں اور وہ ان سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے، تو جس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے سے منع کر دیا. اس کے پیچھے بھی دراصل سیدہ زینب کے گھر میں ان کا زیادہ موجود ہونا اور پھر دوسری ازواج مطہرات کو اس چیز کا محسوس کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے محسوس کیا رضی اللہ عنہ. ایک اور اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہی وہ تھی اطولہن یدن، کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات سب اکٹھی بیٹھی تھیں اور یہ بات ہوئی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ بیوی ملاقات کرے گی کہ جن کا ہاتھ سب سے لمبا ہوگا. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ ہم جب کبھی بھی جمع ہوتی تھیں کسی جگہ پہ تو ہم آپس میں ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. اور تمام ازواج مطہرات میں قد کاٹ کے اعتبار سے سیدہ سعودہ سب سے زیادہ لمبی تھی. سیدہ زینب بنت جحش خوبصورت شکل والی لیکن قد کی قدرے چھوٹی تھی، ان کا قد چھوٹا تھا. تو ظاہر ہے اب قد چھوٹا ہو تو ہاتھ کی پیمائش بھی وہ چھوٹی ہوتی ہے. تو کہتی تھی کہ ہم سب آپس میں ناپ کے دیکھا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے. اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں بہت ہنر تھا.
اور یہ بہت محنتی تھی اور یہ مختلف طرح کی اشیاء بنایا کرتی تھی، جیسے کپڑے رنگنا یا کپڑا بننا یا سلائی کرنا، اس طرح کے کام بہت زیادہ کرتی تھی. اور جو بھی پیسہ ان کو وہاں سے ملتا تھا، جو آمدنی بھی ہوتی تھی، وہ سب فقراء اور مساکین کو دے دیا کرتی تھی، یا پھر اپنے خاندان والوں کی جو قرابت دار ہوتے تھے ان کی مدد کر دیا کرتی تھی. ان کا اخلاق و کردار جس کی گواہی سیدہ عائشہ صدیقہ اور باقی ازواج مطہرات بھی دیتی ہیں، جن میں سیدہ ام سلمہ بھی شامل ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ خود ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ بہت صالحہ تھیں، بہت زیادہ روزہ رکھنے والی تھیں، بہت تہجد گزار تھیں اور بہت کمانے والی تھی. یعنی اتنی محنتی تھی کہ ہر وقت کام میں لگی رہا کرتی تھی اور مختلف طرح کے کام کر کے، مختلف طرح کی چیزیں بنا کے یہ بیچا کرتی تھی، اور پھر اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے یہ صدقہ کیا کرتی تھی. تو جہاں ان کے اندر صالحیت تھی، ان کا روزہ داری تھی، ان کا تہجد گزاری تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کمایا کرتی تھی اور پھر بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی. اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا جو زہد اور ان کا جو تقوی ہے، اس کی ایک اور بہت خوبصورت مثال ہمیں ملتی ہے. وہ یہ ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام لگایا گیا، تو اس الزام میں جو عفق کا واقعہ پیش آیا تھا، اس میں سیدہ زینب کی بہن حمنہ بھی شریک ہو گئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب سے جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بہت صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ مجھے عائشہ کے اندر بھلائی کے علاوہ اور کسی چیز کا علم نہیں ہے. یعنی اتنی خوبصورت گواہی انہوں نے ان کے بارے میں دی. اور سیدہ عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو سیدہ زینب سے زیادہ بڑھ کر دیندار، تقوی والی، راست گو، فیاض، مخیر اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے نیکیوں میں سبقت لے جانے والا نہیں دیکھا. یعنی ان سارے اوصاف میں وہ باقی ساری خواتین سے ممتاز تھی اور قناعت پسند تھی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اتنا خرچ کیا کرتی تھی. یعنی ان کے پاس مال ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتی رہتی تھی. اور خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو مدینہ منورہ کے فقراء اور مساکین کے اندر بے چینی پیدا ہو گئی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے. اب اندازہ لگائیں کہ پورے شہر کے یتیم اور فقراء اور مساکین اور بیوائے ہیں، تو پورے شہر مدینہ کی یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت اور مسکینوں کی کفالت کرنا یہ ان کا کام تھا رضی اللہ عنہ. سب لوگ پریشان ہو گئے کہ ان کی کفالت کرنے والی اس دنیا سے چلی گئی. اب یہ جو واقعہ ہے اطولہن یدن، اس میں یہ آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ماشاءاللہ کتنی ذہین اور فتین تھی، لیکن وہ خود یہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث تھی اطولہن یدن، یہ ہمیں سیدہ زینب کی وفات کے بعد سمجھ میں آئی. کہ ہم یہ سمجھ رہی تھی کہ اس سے مراد دراصل جو فزیکل ہاتھ ہے اس کی لمبائی ہے، لیکن جب وہ وفات پا گئی تو ہمیں اس دن یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کا مطلب دراصل یہ تھا کہ وہ کہ جو بہت زیادہ صدقہ کرنے والی ہیں. اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہی وہ پہلی زوجہ محترمہ ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وفات پا گئی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس زوجہ محترمہ کی سب سے پہلے ان سے ملاقات ہوئی وہ دراصل زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا تھیں. سبحان اللہ، ان کے اوصاف بہت زیادہ ملتے ہیں
نہ صرف یہ کہ ان کے لیے آسمان سے وحی نازل ہوئی، بلکہ یہ بھی کہ یہ خود بہت اعلیٰ خاندان سے تھیں، اور پھر یہ بھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت خرچ کرتی تھیں، اور حق اللہ کے اندر بھی، یعنی جو عبادات اور جو معاملات ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے وہ بھی، اور جو معاملات ان کے مخلوقات کے ساتھ تھے وہ بھی، اس میں وہ بہت ممتاز تھیں، اور کئی لحاظ سے دوسری خواتین جو امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے مقام اور مرتبے میں بہت فائق تھیں اور بہت ہی ممتاز تھیں رضی اللہ عنہ۔ اور جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام ازواج مطہرات، اگرچہ ان کی زندگی میں جو ایک طبعی اور فطری بات تھی کہ آپس میں ان کی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی تھی، اور جو سکناپے کا درد ہے اس کو محسوس کیا کرتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد وہ سب یکجان ہو گئی، یعنی کبھی بھی کسی بھی طرح کا کوئی اختلاف ان کے اندر رونما نہیں ہوا، اور ان کے بارے میں، یعنی دوسری خواتین کے بارے میں جو وہ بات چیت کرتی تھیں امہات المومنین کے بارے میں، وہ دراصل ان کی گواہیاں تھیں، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ ان کی گواہی دیتی ہیں، سیدہ ام سلمہ ان کے بارے میں گواہی دیتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہتی ہیں کہ عابدۃ قانتۃ زاہدۃ، اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی، تو اس طرح کے الفاظ ان کی تعریف میں ملتے ہیں، اور ان کو وہی وہ لقب ملتا ہے کہ سبحان اللہ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خون کے رشتے میں بھی بندھی ہوئی تھیں، اور پھر نکاح کے رشتے میں بھی آ گئیں، تو اس طرح سے دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور ان کو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اپنا کفن پہلے سے تیار کر رکھا ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ سیدنا عمر بن الخطاب جو اس وقت خلیفہ تھے وہ بھی ان کے لیے ضرور کفن بھیجیں گے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا کفن تیار ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب بھی کفن بھیجیں گے، تو اگر انہوں نے کفن بھیجا تو ان دونوں میں سے ایک کو استعمال کر لیا جائے اور دوسرے کو صدقہ کر دیا جائے، یعنی اس چیز کی بھی وصیت کی کہ ان کے لیے اگر کفن بھی ایک سپیئر ہے یا ایکسٹرا ہے تو اس کو بھی صدقہ کر دیا جائے۔ ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر ان کی ملاقات کے لیے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر ام المومنین کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کو سالانہ خرچہ دیا کرتے تھے، اور انہیں اگرچہ بیت المال سے سالانہ خرچہ ملا کرتا تھا، لیکن یہ جو کچھ بھی ملتا تھا اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں 10,000 درہم بھیجے، اور انہوں نے وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیے، اپنی خادمہ کو بتا دیا کہ کس طرح سے اس کو خرچ کرنا ہے، کس کس کو کتنا کتنا دینا ہے، اور سب خرچ کر دیے۔ اور سیدنا عمر ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر سلام کیا، اور ان سے کہا کہ اے ام المومنین، اے میری ماں، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میں نے آپ کو جو کچھ بھی بھیجا تھا آپ سب کا سب خرچ کر چکی ہیں، اب میں آپ کو 1,000 درہم اور بھیج رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اپنی ضرورت کے لیے بھی رکھ سکیں۔ تو کہنے لگیں میری ضرورت کے لیے اللہ کافی ہے، اور پھر جب سیدنا عمر چلے گئے تو وہ جو پیسے آئے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ان کا یہ جو اعزاز ہے اطولہن یدن، یعنی بہت کثرت سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ ان کو بہت خاص مقام اور ممتاز کرتا ہے باقیوں سے۔ اور جب ان کی وفات ہو گئی تو سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر جنازہ پڑھانے کے بعد باقی امہات المومنین کی طرف پیغام بھیجا، یہ پوچھنے کے لیے کہ کسے
کون ان قبر میں اتارے، کیونکہ یہ ازواج مطہرات میں سے پہلی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وفات پائی تھی، تو اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا امہات المومنین سے، تو امہات المومنین نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ وہی انہیں قبر میں اتارے کہ جو ان کے گھر میں بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے رشتہ دار جو ان کے گھر میں آیا جایا کرتے تھے۔ تو پھر ان کے مشورے کے بعد انہیں جن لوگوں نے قبر میں اتارا ان میں ان کے بھتیجے محمد بن عبداللہ بن جہش اور عبداللہ بن ابی احمد یعنی دوسرے بھائی کے بیٹے، اور محمد بن طلحہ، اور چوتھے جو ان کو قبر میں اتارنے والے تھے وہ دراصل اسامہ بن زید تھے۔ اسامہ بن زید یہ ان کے پہلے شوہر زید کے پہلے بیٹے ہیں جو کہ ایمن سے تھے، اور اسامہ بن زید ان کے گھر میں بہت زیادہ آیا جایا کرتے تھے، تو ان 4 لوگوں نے انہیں قبر میں اتارا اور جنت البقیع میں یہ دفن ہوئی رضی اللہ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا نصیب جنت الفردوس میں عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ازواج مطہرات کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے آج اپنی ایک اور ماں کے بارے میں بہت ہی خوبصورت اور ایمان کو جگا دینے والی اور مضبوط کرنے والے واقعات پڑھے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔